میرے محبوب کے یاروں کی یہ شان ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ خود قرآن کے اندر راضی ہونے کی بھی گارنٹی عطا فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب کے صحابہ کہ جنہوں نے اتنی تکلیفیں اسلام کی خاطر برداشت کی، ان کے پیشانیوں پر ایک بل تک نہ آیا، راضی راضی جو ہے ان دکھوں کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر انہیں ان کے صبر کا پھل اس صورت میں عطا فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں رب ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس سے بڑی صحابہ کرام کی شان کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یعنی میں اگر بیٹھا رہوں، زندگی ختم ہو جائے، دنیا کے تمام علماء بیٹھے رہے، زندگیاں ختم ہو جائیں، لکھنے والوں کے قلم ختم ہو جائیں، تو پھر بھی صحابہ کرام کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہماری کیا اوقات ہے کہ جب رب قرآن میں کہہ دے کہ میں رب ان سے راضی ہو گیا ہوں، تو اس سے بڑی ان کی شان و عظمت جو ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، یعنی وہ جو ہاتھیوں والا جو واقعہ پیش آیا تھا کہ ابرہا نامی بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا اور اس کو گرانے کی کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابابیل کہ جو چڑیا سے بھی چھوٹے پرندے ہیں ان کو بھیج کے اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ ان کے چونچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور وہ پوری کی پوری فوج آئی کہ جو آسمان پہ جا کے پتھر پھینکتے تھے، اونچائی پہ جا کے، اور نیچے آ کے وہ اونٹوں کے سروں کے اوپر لگتے تھے ہاتھیوں کے، اور ان کی موت ہو جاتی تھی۔ اور کافروں کے جس کافر کو جو پتھر لگتا تھا اسی سے اس کی موت ہو جاتی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک چھوٹا پرندہ ہو، وہ اپنی چونچ کے اندر کتنا کو بڑا پتھر اٹھا لے گا؟ چڑیا ہے، کتنی کی بڑی ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ کے اگر ہم اس کو لیں تو ہماری مٹھی بھی بند ہو جاتی ہے، اتنا چھوٹا وہ پرندہ ہے۔ تو اس جتنا پرندہ کتنا کو بڑا پتھر اٹھا لے گا؟ ایک بجری کے دانے کے برابر وہ پتھر اٹھا سکتی ہے، بس اس سے زیادہ وہ وزن نہیں اٹھا سکتی۔ تو اللہ کی ذات نے خانہ کعبہ کی حفاظت ان ابابیلوں کے ساتھ فرمائی کہ جو چڑیا سے بھی جسامت کے اندر چھوٹے پرندے تھے، اور ہر ابابیل کے چونچ کے اندر ایک پتھر تھا جو اونچائی پہ جا کے زمین پہ پھینکتے، اور جس کافر کو وہ چھوٹا سا پتھر لگتا تھا اس کی موت ہو جاتی تھی۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو جو پتھر لگتا تھا اس کے اوپر اس کافر کا نام بھی لکھا ہوتا تھا۔ تو لوگ تو ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ایک ابابیل جو چڑیا سے چھوٹا پرندہ ہے، اس کو یہ کس نے علم دیا ہے کہ یہ پتھر اسی کافر کے سر کے اوپر جا کے گرانا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب پرندوں کو یہ عقل سمجھ بوجھ عطا فرما سکتا ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے ان کے سینے مبارک کے اوپر علم نشرہ کے اوپر پورا قرآن نازل فرما دیا، پھر رب نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا، پھر حضور کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا کے، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت، اپنے رحمت کے جو ہاتھ ہیں اپنی شان کے مطابق میرے کندھوں کے اوپر رکھے جب میں معراج کی رات اللہ کے سامنے گیا، تو اللہ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کے اپنے ہاتھ میرے کندھوں پہ رکھے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور میں نے ہاتھوں کی ٹھنڈک، اللہ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ حضور السلام کو اللہ نے پھر کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں گی۔ اور دیکھیں کہ جس چیز کی نسبت کسی پاک چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ چیز دنیا کی سستی ترین ہی کیوں نہ ہو، وہ مہنگیوں سے بھی اعلیٰ اور اس سے بھی زیادہ اس کی شان و عظمت بڑھ جاتی ہے۔ آپ قرآن کی مثال لگا لیں کہ قرآن پاک ایک اگر اس کو خریدنے جائیں تو اس کا جو ہدیہ ہے
وہ دنیاوی کتابوں سے کئی گنا یہ سستا آپ کو مل جائے گا۔ یعنی آج جو اسکولوں کے اندر جو بچوں کی پڑھائیاں جتنی مہنگی ہے، تو ایک ایک جو کاپی ہے وہ 400-500 روپے کی، اور قرآن پاک کا جو ہدیہ ہے وہ 200-300 اتنا ہوتا ہے، اور کوئی بہتر ورق کے اندر ہو تو 1000 روپے ہدیہ ہو جائے گا۔ تو کتابیں جو ہیں وہ ہزاروں کے اندر اس کے سلیبس ہوتے ہیں۔ تو قرآن چونکہ نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے کے ساتھ ہو گئی، تو یہ قرآن کا اگرچہ وہ ایک سادہ سے ورقے کے اوپر کیوں نہ لکھا ہو، وہ دنیا کی مہنگی ترین کتابوں سے بھی اس کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہیرا اگر کیچڑ کے اندر گر جائے تو اس کے ساتھ ہیرے کی قدر کم نہیں ہو جاتی۔ پانی کے اندر مکھی گر جائے تو پھر لوگ اس پانی کو گرا دیتے ہیں، لیکن اگر وہی مکھی شہد کے اندر گر جائے تو شہد کو نہیں گراتے۔ وہی مکھی دیسی گھی کے اندر گر جائے اس کو لوگ نہیں گرائیں گے۔ وہی مکھی اگر دودھ کے اندر گر جائے اس کو نہیں گرائیں گے، چونکہ اب اس کی جو قدر و منزلت ہے اگلی چیز کی، اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک اگر کپڑے کی مثال لے لی جائے تو عام کپڑا ہم اپنے جسم کے اوپر زیب و تن کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے جسم کو چھپانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ کبھی کسی نے اپنے قمیض کو، اپنی شلوار کو چوما نہیں ہے، کبھی کسی نے رومال رکھا ہوتا ہے اس کو کبھی چوما نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہی ایک پیلی سے نکلا ہوا پاس کا چھوٹا سا دانہ، اس سے پھر وہ ایک فیکٹری کے اندر وہ مال گیا، اس سے پھر کپڑا تیار ہوا، پھر وہ کپڑا ایک دکان پہ گیا، اسی تھان کے اندر سے کسی نے اپنے لیے شلوار بنائی، کسی نے اپنے لیے قمیض بنائی، کسی نے صافہ بنایا، کسی نے تہہ بند بنوائی، کسی نے اسی تھان کے اندر سے کچھ ٹکڑے کے ساتھ قرآن پاک کا غلاف بنا لیا۔ اب سارے تھان جو ہے یہ بنانے والی ایک کمپنی، فصل اگانے والا ایک فصل ہے، بیچنے والی ایک کمپنی، دکان ایک ہے، تھان ایک ہے، لیکن نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ ایک پاک چیز کے ساتھ نسبت ہو گئی، تو لوگ اس غلاف کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں۔ ایسے ہی جن لوگوں کی نسبت، جن ہستیوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی شان کو صرف دنیا کے اندر بلند نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے صحابہ کی شان کو آخرت کے اندر بھی بلند فرما دیا ہے۔